علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ میرے بھائی تیرا کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے، دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ایسا ہے کہ میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مچھلی مجھے پسند آئی، میں اس کے پاس پہنچا اور کہا مجھے یہ مچھلی دے دو۔ اس نے جواب دیا، میں یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا کیونکہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لی۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھائے جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا۔ میں مچھلی لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں درد اٹھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ پھر میرا پورا ہاتھ ہی سوج گیا، ورم آ گیا میرے پورے ہاتھ پہ۔ جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس آیا اور اس سے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا یہ انگوٹھا جو ہے اس نے اب سڑنا شروع کر دیا ہے، لہذا بہتر ہے کہ اس اپنے انگوٹھے کو کٹوا دو ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے انگوٹھا کٹوا کر نکلوا دیا، لیکن اس کے بعد میرے ہاتھ نے سڑنا شروع کر دیا اور درد کی شدت سے میں بے چین ہو گیا اور رات کو سو بھی نہ سکتا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہتھیلی تک یہ ہاتھ ہتھیلی تک کٹوا دو، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ بھی کٹا دیا ہتھیلی تک۔ اب یہ درد بڑھتا جا رہا ہے اور راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی اور شدت کی تکلیف ہے، نہ سو سکتا ہوں نہ کچھ کھا سکتا ہوں، بس ہر وقت درد کی شدت سے روتا اور فریادیں کرتا ہوں۔ تو کسی شخص نے کہا کہ کوہنی سے ہی ہاتھ الگ کر دو، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اب درد مونڈھے تک پہنچ گیا اور وہاں سے سڑنا شروع ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا اب تو پورا ہاتھ مونڈھے سے کٹوا دینا ہوگا ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں کر شروع ہوئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں سب بات بتائی کہ میں نے اس طرح مچھلی چھینی اور مچھلی نے مجھے کاٹ لیا۔ تو انہوں نے کہا اگر تم ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اسے کہہ کر سن کر اسے کچھ دے کر راضی کر کے اس سے معافی مانگ لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں کاٹا نہ جاتا۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، موقع ہے، جاؤ اسے ڈھونڈو، اسے خوش کر دو ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس شخص نے کہا میں نے یہ سنا تو مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا، آخر ایک جگہ اس کو پا لیا۔ میں اس کے قدموں میں گر پڑا اور انہیں چوم کر رو رو کر کہا کہ میرے آقا تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے بتایا میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اس سے اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ میرا ہاتھ دیکھ کر رو پڑا اور کہا بھائی میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اس سے کہا میرے آقا خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں، جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی کیا؟ اس شخص نے کہا ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اے ربا یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا اور تو نے جو رزق مجھے دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو میرے سامنے اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میں نے اس سے کہا میں نے کہا کہ میرے مالک میرے رب اپنا زور اب تو دکھا، میں کمزور ہوں۔ اب میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ رب کے واسطے مجھے معاف کر دو، آئندہ میں کسی ظالم کی مدد نہیں کروں گا،
نہ کبھی خود ظلم کروں گا نہ ان کے دروازے پر جاؤں گا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم۔ جب تمہیں اقتدار حاصل ہے کسی پر ہرگز ظلم نہ کر، کیونکہ ظلم کا انجام ندامت اور شرمندگی ہے۔ تنام عیناک والمظلوم منتبہ یدعو علیک وعین اللہ لم تنم۔ تیری دونوں آنکھیں سوتی ہے اور مظلوم جاگتا ہے اور تجھے بد دعائیں دیتا ہے، اور اللہ کی آنکھ کبھی نہیں سوتی۔ ایک شاعر کہتا ہے اذا ما الظلوم استطوع الارض مرکبا ولد غلوا فی قبیح اکتسابہ۔ جب ظالم سوار ہو کر دھرتی کا سینہ رونتا ہے اور ہر کرتوت میں حد سے گزر جاتا ہے، تب تم اسے زمانے کی گردش کے حوالے کر دو، کیونکہ زمانہ اس کے سامنے وہ چیز کھول کر رکھ دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ ہاں، جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے تو مظلوم کی رب سنتا ہے، مظلوم کا بدلہ اللہ خود لینے آ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کمزور پر، کبھی غریب پر ظلم نہ کرنا، کبھی بے بس مجبور پر ظلم نہ کرنا، کسی شخص کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا۔ یاد رکھو یہ بڑا جرم ہے، بڑا جرم ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان بلندی سے پستے کی طرف چلا جاتا ہے، عروج سے زوال میں آ جاتا ہے، عزت کی چوٹیوں پر بیٹھا ہوا ذلت کی گہرائیوں میں دھستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو کسی پر ظلم نہ کرو۔